السلام علیکم ناظرین گرامی، آج ہم قیامت کی نشانیوں اور اس کے ظہور کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں۔ معزز ناظرین، قیامت کی کچھ نشانیاں جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ پوری ہو چکی ہیں اور کچھ پورا ہونے کے تقریباً قریب ہیں۔ ان نشانیوں کا تذکرہ احادیث مبارکہ میں موجود ہے، جن میں 77 چھوٹی اور 12 بڑی نشانیاں ہیں۔ جب یہ نشانیاں مکمل ہو جائیں گی تو قیامت برپا ہو جائے گی۔ کئی علماء نے اس حوالے سے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے اور بتا دیا ہے کہ ان میں سے بہت سی نشانیاں مکمل ہو چکی ہیں اور چند باقی رہ گئی ہیں اور قیامت بالکل نزدیک تر آ چکی ہے۔ ناظرین، قیامت سورہ اسرافیل اس خوفناک چیخ کا نام ہے جس سے پوری کائنات ایک خوفناک زلزلے کی زد میں آ جائے گی۔ اس ہمہ گیر زلزلے کے ابتدائی جھٹکوں ہی سے خوف زدہ ہو کر دودھ پلانے والی مائیں اپنے دودھ پیتے بچوں کو بھول جائیں گی اور حاملہ عورتوں کے حمل ساکت ہو جائیں گے۔ اس چیخ اور زلزلے کی شدت دم بدم بڑھتی جائے گی، جس سے تمام انسان اور جانور مرنے شروع ہو جائیں گے، یہاں تک کہ زمین و آسمان میں کوئی جاندار زندہ نہ بچے گا۔ زمین پھٹ جائے گی، پہاڑ دھنی ہوئی روئی کی طرح اڑتے پھریں گے، ستارے اور سیارے ٹوٹ ٹوٹ کر گر پڑیں گے اور یہ پوری کائنات موت کی آغوش میں چلی جائے گی۔ اس عظیم دن کی خبر تمام انبیاء اپنی اپنی امتوں اور لوگوں کو دیتے چلے آئے ہیں، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر یہ بتایا کہ قیامت قریب آ پہنچی ہے اور میں اس دنیا میں اللہ کا آخری رسول ہوں۔ لیکن قیامت کب آئے گی، اس کی ٹھیک تاریخ اور وقت اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں۔ یہ ایسا راز ہے کہ اللہ پاک نے یہ کسی فرشتے اور نبی کو بھی نہیں بتایا۔ جبرائیل امین نے بھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا تو ان کو بھی یہی جواب ملا کہ جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ سائل سے زیادہ نہیں جانتا۔ علامات قیامت میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، موت قیامت ہے، پس جو مرا اس کی قیامت تو آ ہی گئی۔ ناظرین، صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سنا کہ میری امت میں ایک جماعت سر بلندی کے ساتھ یوم قیامت تک حق کے لیے برسرے پیکار رہے گی۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں قرب قیامت کی نشانیوں کی۔ پہلی علامات صغریٰ ہے جو 2 قسم کی ہیں۔ ان میں سے پہلی علامت بعیدہ ہے۔ یہ وہی نشانیاں ہیں جو ظاہر ہو چکی ہیں، مثلاً پیغمبر اسلام کی بعثت اور پھر آپ کی وفات، چاند کے 2 ٹکڑے ہو جانا اور اسی طرح اہل صحابہ کے آخر میں مدینے سے ایک بڑی آگ کا نکلنا جس سے بصرہ کے اونٹ نظر آنے لگے۔ ان علامات کو علامات صغریٰ کہا جاتا ہے کیونکہ قیامت کی آمد ان کے زمانہ وقوع کے بہت بعد میں ہوگی۔ دوسری علامات متوسطہ، یہ وہ علامات ہیں جو ظاہر ہوئیں لیکن اب تک ختم نہیں ہوئیں بلکہ جاری ہیں اور مزید بڑھتی اور زیادہ ہوتی جا رہی ہیں۔ انہیں بھی علامات صغریٰ کہا جاتا ہے۔ ان کی تعداد بہت ہیں، جن میں کچھ یہ ہیں: باندی کا آقا جننا، کم حیثیت اور چرواہوں اور دیہاتیوں کا اونچی اونچی عمارتیں بنوانا، 30 دجال اور جھوٹے مدعیان نبوت کا نکلنا وغیرہ۔ دوسری قسم علامات کبریٰ ہیں۔ یہ وہ علامات ہیں جن کے ظاہر ہونے کے بعد قیامت واقع ہو جائے گی۔ یہ 10 علامات ہیں۔ حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں کہ ہم لوگ آپس میں مذاکرہ کر رہے تھے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ پوچھا کیا باتیں چل رہی ہیں؟ کہا گیا کہ قیامت کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک 10 نشانیاں نہ دیکھ لی جائیں، پھر انہیں شمار فرمایا۔ ان 10 نشانیوں کے بارے میں بھی ہم ابھی جانتے ہیں۔ پہلے علامات صغریٰ کا تذکرہ کرتے ہیں، جن میں سے اکثر پوری ہو چکی ہیں۔ ناظرین، علماء کی جانب سے بتائی گئی ان پوری ہو جانے والی نشانیوں میں کرونا وائرس کی وبا، ٹیکنالوجی کا عروج اور ایلن مسک کا اسپیس ایکس مشن کے تحت انسان کو کامیابی کے ساتھ خلا میں پہنچانا اور دیگر شامل ہیں۔ سعودی عرب اور ایران نے کرونا وائرس کے متعلق خبردار کرتے ہوئے کہا کہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ ایک عالم نے حتمی طور پر یہ کہا کہ امام مہدی کے آنے سے پہلے جس وبا کا ذکر
احادیث میں موجود ہے وہ یہی کرونا وائرس ہو سکتی ہے۔ تو اگر ایسا ہی ہے تو امام مہدی کا ظہور بھی ہونے ہی والا ہے، جس کے کچھ عرصے بعد قیامت برپا ہو جائے گی۔ قرب قیامت کی ایک نشانی وقت کا تیزی سے گزرنا بھی ہے، اور یہ بھی ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ یہ نشانی بھی اپنے آپ میں مکمل ہو رہی ہے۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث کے مطابق قرب قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اقتدار غلط لوگوں کے ہاتھوں میں دیا جائے گا۔ علماء کے مطابق دنیا بھر میں تمام ممالک میں اقتدار نااہل اور غلط لوگوں کے ہاتھوں میں ہی ہے۔ صحیح بخاری کے مطابق قرب قیامت میں لوگ اونچی اونچی عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے سے سبقت لیے جائیں گے۔ یہ نشانی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ پوری ہو چکی ہے۔ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر بات مکمل ہو کر اپنے نقطہ کمال پر پہنچ چکی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ قیامت سے پہلے عرب کی سرزمین دوبارہ سے سرسبز ہو جائے گی، اور اب سعودی عرب اور امارات میں بارشیں ہونا شروع ہو چکی ہیں اور کچھ شہروں میں سیلاب بھی آ چکے ہیں۔ عرب سرزمین جسے پہلے ہی جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے سرسبز بنانے کی کوشش کی گئی ہے، وہ قدرتی موسم کی وجہ سے سرسبز بننے جا رہی ہے۔ سعودی عرب کے پہاڑ سرسبز ہو گئے ہیں۔ حدیث میں ملک شام کے متعلق بھی ایک نشانی بتائی گئی ہے جو قرب قیامت میں پوری ہونی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اہل شام تباہی اور بربادی کا شکار ہو جائیں تو پھر تم میں کوئی خیر باقی نہ رہے گی۔ احادیث مبارکہ کی رو سے شام اور اہل شام سے امت مسلمہ کا مستقبل وابستہ ہے۔ اگر ملک شام ایسے ہی برباد ہوتا رہا تو پوری امت مسلمہ کی بھی خیر نہیں۔ ویسے تو 90% برباد ہو چکا ہے اور نزا کی حالت میں ہے۔ اس حدیث کے حساب سے عرب ممالک کے سنہرے دور کے خاتمے کی وجہ ملک شام کے موجودہ حالات گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئی کی ایک اور علامت ظاہر ہو رہی ہے یا ہو چکی ہے۔ ملک شام پر یہود و نصارہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں اور یہ ہو کر رہے گا۔ دوسری طرف دریائے تبریہ بھی تیزی سے خشک ہو رہا ہے، جو امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے مکمل خشک ہو جائے گا۔ ناظرین، قیامت کی علامت کبریٰ میں سب سے پہلی علامت حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہے۔ احادیث مبارکہ میں امام مہدی علیہ السلام کا ذکر بڑی کثرت سے آیا ہے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد میں سے ہوں گے۔ نام محمد، والد کا نام عبداللہ ہوگا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے حد مشابہت ہوگی۔ پہلے ان کی حکومت عرب میں ہوگی، پھر ساری دنیا میں پھیل جائے گی۔ جب دنیا ظلم و بربریت کا شکار ہوگی اس وقت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ آپ 7 سال تک حکومت کریں گے۔ امام مہدی ایک عظیم فوج کے ساتھ شام روانہ ہوں گے اور دمشق پہنچ کر عیسائیوں سے خون ریز جنگ ہوگی۔ بالآخر مسلمانوں کو فتح نصیب ہوگی۔ امام مہدی علیہ السلام ملک کا انتظام سنبھال کر قسطنطنیہ، جو کہ اس وقت کافروں کے پاس ہوگا، فتح کرنے کی نیت سے سفر کریں گے۔ قسطنطنیہ فتح کر کے امام مہدی علیہ السلام شام پہنچیں گے۔ وہاں پہنچنے کے کچھ ہی عرصہ بعد دجال نکل پڑے گا۔ عصر کی نماز کے وقت لوگ نماز کی تیاری میں مصروف ہوں گے کہ اچانک حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو 2 فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے آسمان سے اترتے ہوئے نظر آئیں گے۔ دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر بھاگے گا۔ بالآخر باب لد پر پہنچ کر عیسیٰ علیہ السلام دجال کا کام تمام کر دیں گے۔ قیامت کی علامت کبریٰ میں سے دوسری علامت عروج دجال ہے۔ ہر نبی دجال کے فتنے سے اپنی امت کو ڈراتے رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کی نشانیاں بتائی ہیں۔ دجال یہودی ہوگا، خدائی کا دعویٰ کرے گا، اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوا ہوگا، دائیں آنکھ سے کانا ہوگا۔ دجال پوری زمین کا چکر لگائے گا سوائے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے۔ وہ 40 دن زمین میں مقیم رہے گا اور فساد مچاتا پھرے گا۔ اس کا فتنہ تاریخ انسانی کا سب سے بڑا فتنہ ہوگا۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام جب قسطنطنیہ کو فتح کر کے شام تشریف لائیں گے اور دمشق میں مقیم ہوں گے تو شام اور عراق کے درمیان میں سے دجال نکلے گا۔
پہلے نبوت کا دعویٰ کرے گا، یہاں سے اصفہان پہنچے گا، اصفہان کے 70,000 یہودی اس کے ساتھ ہو جائیں گے، پھر وہ خدائی کا دعویٰ شروع کر دے گا اور اپنے لشکر کے ساتھ زمین میں فساد مچاتا پھرے گا، بہت سے ملکوں سے ہوتا ہوا یمن پہنچے گا، یہاں سے بھی بہت سے گمراہ لوگ اس کے ساتھ ہو جائیں گے۔ ناظرین، اس ویڈیو کا اگلا حصہ ہم بہت جلد اپلوڈ کریں گے۔ اللہ نگہبان۔